تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ اس نماز کے بعد انشاءاللہ دوسری بھی نماز ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ وہ قبلہ آنے والے ہیں انشاءاللہ، تو اس کی ابتدا میں آپ نماز پڑھیں گے جو رہ گئے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج خود اندازہ کریں کہ گرمی کا موسم، آسمان کے تلے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے، اور محسوس بھی ہو رہا ہے کہ سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں یوں کہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف اتنا اندازہ لگایا جائے کہ روز محشر کیا ہوگا۔ یہ آسمان کے تلے ہو کر نماز عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ پڑھنے کا اصل ریزن کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ روز محشر اسی طریقے سے ہم آسمان کے تلے ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب اللہ کے سامنے یہ تقریباً 50-100 بندے تو نہیں ہوں گے، پوری کائنات ایک جگہ جمع ہوگی، پوری کائنات۔ اب وہاں پر جب جمع ہوں گے، اگر یہاں پر کسی ایک بندے کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے، کہ میری طرف توجہ کریں، یہاں پر اسی مجمع میں کسی بندے ایک کو صرف اتنا کہا جائے، بیٹا آپ اٹھ جائیں اور آپ وضو کر کے کیوں نہیں آئے ہیں، صرف اور کچھ نہیں پوچھا جائے، صرف میں یہ جملہ، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نصیحت آمود سبق آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو ہم نے سیکھا ہے اپنے استادوں سے، اپنے علماء سے ہم نے سیکھا، وہ آپ کی خدمت میں ریپیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پہنچاؤں۔ عالم محشر تو بڑی بات ہے، وہ تو بڑا مجمع ہوگا، پوری کائنات ایک جگہ جمع ہوگی۔ میں تو وہ پوری کائنات کی بات نہیں کرتا، میں اس 200-300 بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے کو اٹھاؤں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ وضو کر کے کیوں نہیں آئیں، یا یہ نہیں کہوں کہ آپ وضو کر کے کیوں نہیں آئے، فقط اتنا کہوں کہ آپ نے جو وضو کیا ہے وہ وضو صحیح نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اس بندے پر کیا اثر ہوگا، وہ بندہ کیا سوچے گا کہ مجھے کھڑا کیوں کیا، مجھے ذلیل کیوں کیا۔ اب میں نے کوئی گناہ کا سوال تو نہیں پوچھا نا، میں نے تو حق پوچھا ہے کہ آپ نے وضو صحیح نہیں کیا۔ یہاں پر ہماری شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ حق کی بات ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ عالم محشر میں جب اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ بتا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو جھوٹ کیوں بولتے تھے، تو غیبت کیوں کیا کرتے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ عالم برزخ میں، عالم بر محمد و آل محمد صلوات، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اندر بیٹھ جائیں امام بارگاہ میں، کیونکہ بعد میں جماعت ہونے والی ہے، اسی نماز میں آپ شریک ہو جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ بات ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کسی ایک بندے کو ابھی کھڑا کروں کہ آپ نے وضو صحیح نہیں کیا، اور کچھ نہیں، وضو صحیح نہیں کیا، جو حق کی بات بھی ہے، حق کی بات بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہتری بھی ہے، کیونکہ ابھی ہم اسی وضو کو صحیح کر سکتے ہیں، لیکن معاشر میں ہم کوئی بھی غلطی کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ ہم پر دبا لگ چکا، مہر لگ چکی۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟
اور یہ عالم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا کہ سورج کی تھوڑی سی تپش ہے، وہاں تو سورج بہت قریب آ جائے گا، بڑی گرمی ہوگی، بڑی گرمی، انسان اپنے پسینے میں ڈوبنے لگے گا. کیا عالم ہوگا. کیا ہم اسی دن کے لیے خود کو تیار کر چکے ہیں؟ اتنی گرمی کا عالم ہو، اتنی تپش ہو سورج میں، تو کیا ہم خود کو ایسا تیار کر چکے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم آسان طریقے سے جواب دے سکیں؟ کرسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوں، عدالت کی کرسی اور رحمت للعالمین کے ہاتھ میں، اور کچھ بھی نہ کہے، اور کچھ بھی نہ کہے، صرف اتنا کہہ دے، یہ بتائیں میرے نواسے نے قربانی کیوں دی تھی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ بھئی قربانی کی عید ہے نا، اس وجہ سے میں بار بار تکرار کر رہا ہوں ان الفاظ کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ بھائی سب جو ہے نا آپ نے سب نے دمبا ذبح کرنا ہے، جس کو جتنی استطاعت ہے وہ قربانی کرے. جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، میں سفید پوش لوگوں کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا، لیکن ابھی میں سفید پوش لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھیے گا کہ بھائی یہ عید کیوں کی جاتی ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ جو غریب سالہ سال، مہینے کے مہینے گوشت نہیں کھا پاتا، سالہ سال گوشت نہیں کھا پاتا، تو وہ قربانی کا گوشت ان کے گھر میں جائے، ان کے بچے کھائیں. اس لیے قربانی کی جاتی ہے، نہ کہ اپنے فریزروں کو بھرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے کہ اپنے فریزر میں وہ گوشت جو ہے نا رکھتے جائیں. اب آ گئی سفید پوش، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن اس پر بھی قربانی واجب ہے، یاد رکھیے گا. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس کے پاس جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق قربانی دے. اب کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کہے کہ قبلہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے نہیں، تو قربانی کیسے دیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. امام کی بارگاہ میں ایک شخص کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے کہ عالم محشر میں جب سوال کیا جائے گا، ہم تو جواب دیں گے اللہ کو کہ پروردگار تو نے ہمیں دیا کیا تھا؟ کھانے کو تو روٹی تھی نہیں، سونے کو تو بستر تھا نہیں، گھر تھا نہیں، فٹ پاتھ پہ سویا کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ہم قربانی کر سکیں. تو امام نے جملہ جو کہہ دیا، جو ہمارے لیے آج کا سبق ہے، سفید پوش لوگوں کے لیے یہ سبق ہے، غریب لوگوں کے جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ آپ جانور کو ذبح کر کے آپ قربانی کریں، آپ کو روٹی نہیں ملتی تھی، بھوکے سو جاتے تھے، اللہ تجھ سے روٹی کا نہیں پوچھے گا، اللہ تجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے آنکھیں دی، دیکھا کہاں کرتے تھے، میں نے تجھے زبان دی تھی، مومن کے ساتھ کس لہجے میں بات کیا کرتے تھے، میں نے تجھے ہاتھ دیے، کہاں کہاں پھیلایا کرتے تھے، میں نے تجھے پیر دیے، کہاں کہاں جایا کرتے تھے، کہیں ان پیروں کو میری مرضی کے خلاف تو نہیں لے جایا کرتے تھے. اب ہو گئی قربانی سفید پوشوں کی کہ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ جانور خرید کر سکیں، تو کم از کم اپنی نفس پر کنٹرول تو کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو تو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنے نفس کو بھی گناہوں سے نہیں بچایا تو یقین مانیں یہ ہماری نااہلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. عید ہوتی کیا ہے بھائی؟ عید پر نماز پڑھی اور چلے گئے بھائی گناہوں کے پیچھے، اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ، ادھر کی ادھر باتیں. لیکن عید دراصل کہتے کس کو ہے؟ ماشاءاللہ بزرگان بیٹھے ہیں اور سنتے آئے ہیں، علماء سے سنتے آئے، عید کہتے اسے ہیں جس دن انسان گناہ نہ کرے، عید اسے کہتے ہیں. تو اگر ہم نماز عید پڑھ کے پھر گناہوں کی طرف نکلے تو پھر ہماری عید کیسے ہوئی؟ پر نماز ہم اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ تو جھوٹا وعدہ کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، خود کو گناہوں سے بچائیں،
اور قربانی کو حقیقی معنی میں سمجھے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اور قربانی کا مقصد جو ہے نا ضائع ہونے نہ دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی محمد وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی علی بن ابی طالب علیہ السلام، الصلاة والسلام علی فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، الصلاة والسلام علی حسن بن علی، الصلاة والسلام علی حسین بن علی، الصلاة والسلام علی علی بن الحسین زین العابدین، الصلاة والسلام علی محمد بن علی، الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد، الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر، الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ رضا، الصلاة والسلام علی محمد بن علی، الصلاة والسلام علی علی بن محمد، الصلاة والسلام علی حسن بن علی، الصلاة والسلام علی